إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بلند آواز کے ساتھ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رسول الله يا حبيب الله. والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل. علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل. وقال فی مقام الآخر. ایک اور مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہیں. اپنے سب احترام بزرگوں دونوں ذہن اور دل ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن ایک بات جو میرے ذہن میں سمائی ہوئی ہے کہ میرے آقا کا جو ارشاد کرامی تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اگر کسی نے نبی کا وارث دیکھنا ہے تو آج کے جنازہ میں دیکھ لے. پھر جو آپ کا ارشاد گرامی علماء امتی انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل یہ انبیاء کہتے ہیں. اگر کسی نے ایسی شخصیت کو دیکھنا ہے تو صوفی محمد اسد نقشبندی علیہ رحمہ کو دیکھ لے. انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. برادران اسلام، اس موقع پر میں خصوصی طور پر گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول کا جتنا بھی سٹاف ہے اور جتنے بھی طلباء ہیں، خصوصی طور پر میں مرکزی سنی علماء کونسل اور جماعت خدام مصطفیٰ جیلم کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ صبح جب گراؤنڈ کی تیاری کے لیے ہمارے ورکر آئے تو طلباء بھی اور اساتذہ کرام بھی دوڑ بھاگ کر کے انہوں نے قبلہ صوفی صاحب کی جنازہ کے لیے یہاں پر بڑی محنت کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لاتے ہیں. جناب محترم سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، آپ سے التماس کرتا ہوں کہ مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار.
الحمد لله والصلاة والسلام على أما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. تمام حضرات سے گزارش ہے وہ صفوں میں کھڑے رہیں اور اپنی صفوں کی ترتیب برقرار رکھیں. حضرات محترم، آج ہم اس ہستی کے جنازے میں حاضر ہیں جن کے جنازے کے بارے میں کہا گیا ہے عالم کی موت یہ پورے عالم کی موت ہے. آج ہم اس شخصیت کے جنازے میں حاضر ہیں کہ جہلم میں جو کوئی بھی عالم بنا ہے یا بالواسطہ طور پہ ان کا شاگرد ہے یا بلا واسطہ ان کا شاگرد ہے. آج ہم اس شخصیت کے جنازے میں ہیں، انجینئر بھی ہیں، فوجی افسران بھی ہیں. آج ہم اس شخصیت کے جنازے میں جمع ہیں جن کا ریکارڈ ہے انہوں نے سب سے زیادہ عرصہ جہلم کی بہت بڑی مسجد میں خطابت کا اعزاز حاصل کیا. آج ہم اس شخصیت کے جنازے میں حاضر ہیں جن کا مدرسہ پورے جہلم شہر کا سب سے پرانا مدرسہ، ان کا مدرسہ سارے مدرسوں کی ماں ہے. آج ہم اس شخصیت کے جنازے میں حاضر ہیں جنہوں نے جتنا عرصہ دین کی خدمت کی ہے. ہم جتنے سٹیج پہ کھڑے ہیں ابھی ہماری عمریں بھی اتنی نہیں ہوئی جتنی سال انہوں نے دین کی خدمت کی ہے. آج ہم اس شخصیت کے جنازے میں حاضر ہیں جو یادگار اسلاف ہے. ہم اس شخصیت کے جنازے میں حاضر ہیں جو پروردہ نکاح ولایت ہے. ہم اس شخصیت کے جنازے میں حاضر ہیں جن کی داڑھی ابھی نہیں آئی تھی، انہوں نے دین کی خدمت شروع کر دی اور سارے بالوں کے سفید ہونے تک دین کی خدمت کا سلسلہ انہوں نے جاری و ساری رکھا. آپ کو پتا ہے آج ہمیں جس ہستی کا جنازہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے انہوں نے 70 سال سے بھی زیادہ دین متین کی خدمت کی ہے. آج ہم اس شخصیت کے جنازے میں حاضر ہیں جن کے جنازوں کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ جب یہ لوگ دنیا میں جاتے ہیں ہر کوئی ان کے جنازے پہ اداس ہوتا ہے، حتیٰ کہ سمندروں اور دریاؤں کی مچھلیاں بھی غمگین ہو جاتی ہیں. اور یقیناً آج ہم جن کے جنازے میں حاضر ہیں شاید شاعر نے انہی کے بارے میں کہا تھا، میرے ساتھ مل کے پڑھے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں. استاذ الحفاظ، استاذ القراء، استاذ العلماء، المقری الشیخ قاری محمد یوسف سیالوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب میں درخواست گزار ہوں امیر جماعت خدام مصطفیٰ جہلم جناب پروفیسر مفتی محمد ثناء اللہ تنویر صاحب سے کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. صدق اللہ العظیم. انتہائی عزت و احتشام کے لائق مشائخ اعظام، علماء ذی احتشام، اہل اسلام، آج کا دن جہلم کی سرزمین پہ مسلک حق اہل سنت و جماعت اس کے لیے ایک بہت بڑا خلا کا دن ہے. ایک ایسی شخصیت جن کی ساری حیات مستعار دین متین کی خدمت میں گزری ہے. ایک پیغام میں آپ سارے دوستوں کو سامنے رکھنے لگا ہوں. ان عظیم علماء ذی احتشام کی موجودگی میں کسی لمبی چوڑی بات کا حوالہ بھی نہیں دینا چاہتا اور کوئی طویل گفتگو بھی نہیں کرنی ہے. ابھی جنازے کے بعد آپ قبلہ صوفی باصفا کا مبارک چہرہ دیکھیں گے
تو چہرہ دیکھ کے آپ بتائیے گا قرآن کا یہ فرمان سچا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یوم تبیض وجوہ، کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، حشر میں ہم ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے۔ یہ سب سے بڑی سند ہے اہل اسلام۔ دوسرا پیغام میں یہ دینا چاہوں گا، مرکزی سنی علماء کونسل کے پلیٹ فارم سے، جماعت خدام مصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے، ایسی شخصیات جن کی جنازہ میں ملک کے طول و عرض سے افراد یہاں پہنچے، ضلع علم کے طول و عرض سے افراد یہاں پہنچے، کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اس مزاج پہ آئیں؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں بھی اس مزاج پہ آئیں؟ تو پھر پیغام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی شخصیات کے حوالے کیا جائے، اپنے بچوں کو ایسی شخصیات کے زیر تربیت کیا جائے، اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کی تربیت ایسے افراد سے کروائی جائے، اور کل جب آپ کے بھی جنازے اٹھے تو لوگ کہیں یہ کوئی عام انسان نہیں جا رہا ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ یہ دوسری بات میں نے عرض کی اہل اسلام، اور یہ سب سے بڑی بات میں نے عرض کی کہ طویل بات نہیں کرنی، بس یہی بات ہے کہ آپ حضرت کا چہرہ دیکھیے گا، اور بات کی گواہی آپ کے سامنے ہے۔ قرآن نے فرمایا ہے کہ ان کے چہرے جس دن چہرے اترے ہوئے ہوں گے، اللہ والوں کے چہرے گلاب کی طرح کھلے ہوئے ہوں۔ اللہ ہمیں چہروں کا فیض نصیب فرمائے۔ اور ہم سنی علماء کونسل کی جانب سے اور جماعت خدام مصطفیٰ کی جانب سے حضور کے جتنے بھی خانوادہ کے افراد ہیں، محترم جناب حامد رضا صاحب، شاہد رضا صاحب اور دیگر احباب، ان سے اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں اور ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو قبلہ سلسل کے مشن پہ اللہ کریم اسی طرح گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگے آ جاؤ، اگے اندر آ جاؤ، اگے ہو جاؤ، بھائی جان اگے ہو جاؤ، رستہ تو چھوڑ دو نا۔ مفتی اہل سنت استاد العلماء جناب حضرت علامہ مفتی محمد طیب ارشد صاحب، آپ تشریف لائیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی قدر، ہم سنی علماء کونسل جہلم اور جماعت خدام مصطفیٰ جہلم کی جانب سے تمام سیاسی شخصیات کو، مذہبی شخصیات کو، صحافی برادری کو، وکلاء برادری کو، ڈاکٹر حضرات کو، اساتذہ کرام کو، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے میرے قبلہ صوفی صاحب کے ہر مہمان کو دل کی تہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور میں یہ التماس کرتا ہوں کہ گیٹ پر رش بنا ہوا ہے، جتنے بھی مہمان تشریف لا رہے ہیں جو گیٹ کے قریب کھڑے ہیں، یہاں سے نظر آ رہے ہیں، برائے مہربانی پیچھے کافی جگہ ہے، پیچھے آ جائیں اور چل کر اس سائڈ پہ، آپ کا منہ قبلے کی طرف ہے، قبلے کے منہ طرف کریں گے تو آپ دائیں جانب چلتی ہوئے آئیں، یہاں سے پیچھے کافی جگہ، گیٹ پہ برائے مہربانی رش نہ بنائیں۔ جناب پیر عبد المنان سیفی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اب میں درخواست گزار ہوں کہ نعرہ شریف کے آستانے کے سجادہ نشین موڑا شریف سے تشریف لائے ہوئے جناب سید زید شاہ صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے لیے سارے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد یہ کوئی لمبی چوڑی تقریر کا وقت نہیں ہے۔ میں اور آپ سبھی احباب جناب استاد الاساتذہ حضرت علامہ صوفی محمد اسلم نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نماز جنازہ میں حاضر ہیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان کے جنازہ میں آستانہ گیا موڑا شریف کے تاجدار سفیر عشق رسول حضرت پیر ڈاکٹر شہزادہ فضیل ایاز صاحب قاسمی دامت برکات ملکسیہ تشریف لائے، اور حضرت بار بار یہ فرما رہے تھے کہ میرے دینی اساتذہ میں سے حضرت صوفی اسلم صاحب بھی میرے استاد ہیں، اور یہ میں دربار علیہ موڑا شریف کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی ان کے پورے خاندان سے، شاگردوں سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اور نسبت کی بات یہ بھی ہے کہ میں نے کافی عرصہ حضرت صوفی صاحب کو دیکھا،
علامہ اپنے نام کے ساتھ کم لکھتے تھے، صوفی زیادہ لکھتے تھے، اور نقشبندی نسبت تھی، اور یہ نسبت بھی موڑا شریف کی نسبت تھی۔ آپ حضرت پیر مزمل شاہ صاحب سرگودا والوں کے بیٹوں کے مرید تھے، اور اعلیٰ حضرت خواجہ غریب النواز موڑوی پیر محمد زاہد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند، اور آپ کے دادا پیر تھے حضرت پیر زاہد خان صاحب، اور یہ ان کی نسبت اور محبت تھی کہ آج دربار علی موڑا شریف سے حضرت قبلہ عالم، یقین جانیے کہ کل جب پتہ چلا تو اسی وقت مجھے بھی ٹیلی فون کیا، اور اس وقت سے سب سے پہلے میرے خیال ہے حضرت 9 بجے جیل میں تشریف لا چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت صوفی صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی نسبت کا صدقہ اللہ ان کو مقام اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ اب ایک مرتبہ پھر میں درخواست گزار ہوں، گزارش کرتا ہوں معزز جو مہمان تشریف لا رہے ہیں نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے، گیٹ پہ راستہ بنائیں، پیچھے چلتے آئیں، اور پیچھے کافی جگہ پڑی ہے، پھر پیچھے بھی آپ اس سائڈ پہ نا چلتے ہوئے دائیں جانب آ جائیں برائے مہربانی۔ اب یہاں پر ایک توجہ طلب بات، ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ گزشتہ دنوں میں، کیونکہ یہ مہم تو تقریباً 1 سال یا 1.25 سال سے شروع تھی، جناب صاحبزادہ برکات صاحب آپ تشریف لائے، سجادہ نشین آستانہ علیہ کعلہ دیو شریف کے شہزادہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تقریباً گزشتہ 1.25 سال سے محلہ چشتیاں، محلہ سلطان پورہ والوں نے کوشش کر کے مل کے، جہاں پر ڈوگ نیک عالم والا قبرستان تھا، بالکل اس کے ساتھ متصل، اس کے قریب 4 کنال 4 مرلے جگہ خریدی ہے قبرستان کے لیے، اور اس قبرستان کے اندر پہلا قدم صوفی باصفا حضرت علامہ صوفی محمد اسلم نقشبندی صاحب رکھ رہے ہیں۔ آپ کی پہلی تدفین وہاں پر ہو رہی ہے، اور بحمدہ تعالیٰ دوستوں کی خواہش پر اور میری اپنی یہ دیرینہ خواہش تھی کہ وہاں پر صرف آپ کی تربت نہ بنے بلکہ باقاعدہ مزار بنایا جائے، تو دوستوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان تمام دوستوں کو جنہوں نے 1 روپیہ بھی اس قبرستان میں وقف کیا۔ آج وہ اس سعادت سے فیضیاب ہو گئے ہیں کہ قبلہ صوفی صاحب وہاں پر تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ یقین جانیے جو کچھ آپ نے اللہ کی راہ میں دیا ہے اس قبرستان کے لیے، آپ کا بیڑا تر گیا ہے، آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ قبلہ صوفی صاحب کا مزار مبارک وہاں پر انشاءاللہ باقاعدہ تعمیر ہوگا۔ اب میں گزارش کرتا ہوں، چونکہ 10 ہو چکے ہیں اور تقریباً عوام بھی تشریف لا چکی ہے، جتنے بھی معزز علماء مشائخ تشریف فرما ہیں، چرپائی تھوڑی سی آگے کر دیں، یہاں ایک سامنے ایک صف علماء مشائخ بنا دیں۔ ضلعی انتظامیہ کے عوام بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو عوام باہر روڈ پہ ابھی قبلہ صوفی محمد اسلم نقشبندی صاحب کے صاحبزادوں کی جانب سے اعلان ہے، اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہو تو آپ کے صاحبزادوں سے وہ رابطہ کر لیں، اور قبلہ صوفی محمد اسلم نقشبندی صاحب کے کل شریف کا ختم ہفتے والے دن 5 نومبر دن 11 بجے جامعہ عربیہ اسلامیہ جو قبلہ صوفی صاحب کا مدرسہ اور مسجد ہے اس کے قریب منعقد ہوگا۔ اب آپ تشریف لا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ گیٹ کے سامنے جتنا بھی رش بنا ہوا ہے، اب آپ کھڑے ہیں روڈ پہ، جو اب آپ کھڑے ہیں، جن جن کانوں تک میری آواز جا رہی ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لے آئیں، اور اگر سامنے جگہ نہیں ہے پیچھے چلتے آئیں، برائے مہربانی پیچھے چلتے آئیں، پیچھے کافی جگہ موجود ہے، آپ پیچھے آ جائیں، اور نماز جنازہ کا وقت ہو چکا ہے، ان قریب نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اب انتظار نہ کریں بلکہ صفوں میں تشریف لے آئیں۔ جناب مفتی حسن رضا یلدرم صاحب سے میں درخواست گزار ہوں، آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم،
حضرت صوفی محمد اسلم صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ قرآن مقدس ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہر ذی روح نے موت سے ہمکنار ہونا ہے اور اعمال کا پورے کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ جو بندہ جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہوا۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ بندہ دنیا سے جائے تو بہت بڑی جائیداد چھوڑ کے جائے یا کوئی بندہ اپنے پیچھے پراپرٹی چھوڑ کے جائے۔ کامیابی کا معیار یہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شعر میں بتا دیا کہ عرش پر دھومے مچیں وہ مومن صالح ملا اور فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر۔ حضرت نے وہ زندگی گزاری ہے، کوئی ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، کلمات نہیں ہیں، ایک کامیاب زندگی گزاری ہے، ایک نمونہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ دنیا سے جانا ہے تو اس طرح جاؤ۔ ساری زندگی دین اسلام، دین متین کی خدمت کی ہے، اور آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں عوام کا، علماء کا، مشائخ کا ایک جمع غفیر ہے جو اس جنازے میں حاضر ہونا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ یہ ہمارے لیے حضرت ایک اپنا نمونہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، زندگی ایسے گزارو کہ لوگ جنازے میں شرکت کو سعادت سمجھیں، لوگ جنازے میں شرکت کو سعادت سمجھیں۔ مجھ سمیت علماء، مشائخ اور عوام سمیت ہر بندہ آج اس جنازے میں حاضری کو اپنی سعادت سمجھ رہا ہے، اور یہ ان کی کوشش ہے، حضرت کی زندگی ہے جو انہوں نے گزاری ہے۔ ایسی زندگی آپ بھی گزاریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ سعادتیں عطا فرمائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کی حضرت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے معماری بخشش ہو۔ امیر ٹی ایل پی جیلم مجاہد اہل سنت مولانا آصف اشفاق ریزی صاحب، آپ گزشتہ دنوں حادثے میں شدید زخمی بھی ہوئی ہے، اور اسی حالت میں آپ قبلہ استاد جی کی نماز جنازہ میں تشریف لائے۔ ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میں پھر درخواست کرتا ہوں کہ رستے کے قریب جو آپ صفوں میں کھڑے ہیں یا انتظار کر رہے ہیں، برائے مہربانی پیچھے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جتنے قدم آپ اٹھائیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قدم پر نہ ختم ہونے والا اجر عظیم، ہمیشہ باقی رہنے والی جزائے خیر عطا فرمائے۔ برائے مہربانی آپ گیٹ پر راستے میں راستہ بنائیں، پیچھے پیچھے تشریف لے آئیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه یا رب العالمین۔ فاتحہ شریف، کل شریف، دیگر جو مراد شریف پڑھے گئے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ اپنے کرم اور فضل کے مطابق ہمیں اس کا ثواب عطا فرما۔ ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی قسمیں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ حضور کے وسیلہ ہجرت سے جمیع انبیاء، شہداء، صالحین، بالخصوص حضرت علامہ مولانا صوفی محمد اسلم نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کو پیش کرتے ہیں۔ میرے اللہ کو جان ہے جس میں تیری شان، تیرا طریقہ کار موجود ہے۔ ان کے درجات بلند فرما، ان کی اپنی خاص رحمت نازل فرما، اور ان کی روح کا ٹھکانہ علیین میں بنا۔ سارے وائقین پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اس کلمے میں راز اس دم میں چند سے مدینے والے
یوں افضل ذکر بچان گلا قیامت حدیث بیان گلا یوں افضل خاص قرآن گلا لیلا گلا اج کملی والا کہ کملی ہے چھپاوے گا مرد درد دلانے بچانے کا لینا پڑھ کلمہ کر کے ہوش لیا تمہاری رحمت رب کی جوش لیا کیوں بیٹھے ہو جوش لیا یہ لا السلام علیکم. میں گیا تھا حافظ مدرسہ نقشبندی صاحب کے پاس اور ان سے جناب محترم قبلہ صوفی محمد اسلم نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کچھ میں نے بولا کچھ اپنا اظہار خیال کریں. تو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ وہ ان کے کیا تاثرات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت گرامی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، یعنی وہ کام جو انبیاء کرام کرتے تھے ختم نبوت کے بعد وہی کام جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء کریں گے. قبلہ صوفی محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، میں نے ایک طویل عرصہ ایک ہی مسجد میں ہم نے امامت اور آپ کی خطابت تھی، میری امامت تھی. اگر ان کی زندگی کو دیکھا جائے، الحمدللہ مجھے یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ میں نے ان کے پاس فاضل عربی کا کورس بھی کیا. ان کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو آج جس شعبے میں بھی چلے جائیں، کسی بینک میں چلے جائیں، کسی کالج میں چلے جائیں، کسی سکول میں چلے جائیں، کسی مدرسے میں جائیں، جہاں پہ بھی جائیں گے قبلہ صوفی محمد اسلم صاحب کے شاگرد آپ کو وہاں پہ ضرور ملیں گے. اگر کہیں پہ ڈائریکٹ شاگرد نہیں ملیں گے تو ان کے شاگردوں کے شاگرد آپ کو ہر ادارے میں، ہر آفس میں ضرور ملیں گے. آپ کی دینی خدمات اس قدر ہیں کہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی. ان کی جانے سے جہلم میں خلا واقع ہوا ہے.
ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کار خیر کا صدقہ، اس عظیم کام کا صدقہ جو انہوں نے نسلوں تک منتقل کیا ہے، یہی کام ان کے لیے سرمایہ آخرت بنائے اور ان کی قبر پہ کروڑہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور شاگردوں کو وہ جو مشن دے کے گئے ہیں سب شاگردوں کو اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کافشی قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔